فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ چل رہا ہے، دور خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بوڑھی عورت کسی ہوٹل سے، کسی دکان سے تیل لے کر راستے سے اپنے گھر پر جا رہی تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ تیل زمین پر گر جاتا ہے اور گرنے کے بعد یہ بوڑھی عورت حضرت امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اے امیر المومنین، میں تیل لے کر اپنے گھر جا رہی تھی اور راستے ہی میں میرا تیل گر گیا ہے، تو لہذا مجھے تیل چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، توجہ سے سننا، غور سے سننا، یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے اور اس سے عبرت لینے کی کوشش کرنا۔ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، اے امیر المومنین، میں راستے میں جا رہی تھی اور میرا تیل گر گیا اور مجھے تیل چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں، اے امی جان، اے بوڑھی عورت، تو کوئی دوسرا تیل لے لے، میں تجھے لے کر دے دیتا ہوں۔ تو وہ بوڑھی عورت عرض کرتی ہے، نہیں نہیں نہیں، اے امیر المومنین، مجھے دوسرا تیل نہیں چاہیے، مجھے اور کوئی تیل نہیں چاہیے، بلکہ مجھے وہی تیل چاہیے جو میرا تیل زمین پر گرا ہوا ہے۔ تعجب ہوتا ہے میرے بھائیو اس بوڑھی عورت پر کہ اس کا یقین تو دیکھیے، اس کا اللہ پر یقین کیسا تھا۔ وہ عرض کرتی ہے، نہیں، مجھے وہی تیل چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور تیل نہیں چاہیے۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ کا ایک ٹکڑا لیتے ہیں، ایک کاغذ لیتے ہیں، اس پر کچھ لکھ دیتے ہیں اور لکھنے کے بعد وہ کاغذ بڑھیا کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بوڑھی عورت، تمہارا تیل جہاں پر گرا ہوا ہے وہیں پر یہ کاغذ رکھ دینا۔ چنانچہ وہ عورت وہ کاغذ لیتی ہے اور لینے کے بعد وہ جاتی ہے جہاں پر اس کا تیل گرا ہوا ہوتا ہے، اس زمین پر رکھ دیتی ہے۔ رکھنا ہوتا ہے کاغذ کو اس زمین پر کہ وہ زمین فوراً اپنے اندر سے تیل کو اگلنا شروع کر دیتی ہے، تیل کو واپس کر دیتی ہے۔ وہاں پر ہوتا کیا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پورا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، آدمیوں کا پورا ہجوم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آخر وجہ کیا ہے، اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین نے اپنے اندر سے پورا تیل اگل دی ہے، وہ اپنے اندر سے جتنے تیل کو واپس کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے، اس کاغذ میں لکھا ہوا کیا ہے؟ تو اس میں سے کوئی کہتا ہے کہ ارے بھائی، اس کاغذ کو کھولو، اس کاغذ کے ٹکڑے کو کھولو اور دیکھو کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کاغذ کو کھولا جاتا ہے اور دیکھا کیا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے زمین، تجھے معلوم ہونا چاہیے، میں امیر المومنین عمر فاروق تم سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر تم نے اس بوڑھی عورت کا تیل واپس نہ کیا تو سن لے، کان کھول کر سن لے، میں تیرے اندر ایک ایسے شخص کو دفن کر دوں گا، ایک ایسے شخص کو دفن کروں گا جو کبھی نماز نہ پڑھتا ہوگا، کبھی اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتا نہ ہوگا، کبھی اپنے سر کو نبی کے پیار میں کبھی اپنے آپ کو ملوث نہ کرتا ہوگا۔ اب میں تیرے اندر ایک ایسے شخص کو دفن کروں گا جو کبھی اپنے قدم کو مسجد میں بھی نہ رکھا ہوگا۔ میں تیرے اندر ایک ایسے شخص کو داخل کروں گا جو علماء سے بھی محبت نہ کرتا ہوگا، جو دینداروں سے بھی محبت نہ کرتا ہوگا، بلکہ ایک دم گنہگار، ایک دم سیاہکار، جو کبھی بھی نماز نہ ادا کیا ہو، جو کبھی بھی زکات ادا نہ کیا ہو، جو کبھی بھی روزہ نہ رکھا ہو، ایسے شخص کو تیرے اندر دفن کروں گا۔ سن لے، ورنہ اگر تجھے تیرے اندر ایسے شخص کو دفن نہ کروں تو ایسا کر، تو نے جو تیل واپس لیا ہے، تو نے جو تیل چوسا ہے وہ واپس کر دے۔ چنانچہ وہ زمین یہ سننا ہوتا ہے، زمین کو یہ سننا ہوتا ہے، فوراً وہ تیل واپس کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، اس واقعے سے یہی عبرت لینا ہے، جب زمین ہمیں پسند نہیں کر رہی ہے تو ہمارا رب اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہمیں پسند کریں گے۔ آج پورا اتنا بڑا مجمع ہے، جس طرح آج کے دن یعنی جمعہ کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں، میرے دوستو بڑی ہی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی پاؤں پکڑ کر کہہ رہا ہوں، جس طرح آج مسجد بھر گئی ہے، اسی طرح ظہر ہو، اسی طرح عصر ہو، اسی طرح مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، میرے دوستو پر ہونی چاہیے۔ مسجد جب آباد ہوگی تو آپ کے لیے دعا کرے گی، آپ کے حق میں دعا کرے گی، آپ کے محلات کے لیے دعا کرے گی۔ تو میرے دوستو، اگر مسجد دعا کرے گی تو آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، آپ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا